بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاد اجبال کی نواز قدس سرور عزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سے شریف میں نماز جمعۃ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیال اجبال کی نواز کے کچھ برکات کے حاصل کرنے کے لیے آستان عالیہ میں حاضر ہے رب کریم جل شانہ کو ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں حضور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا کی سیال اجبال کی نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند فرمائے اور حضور کی سیال اجبال کی نواز کی بارگاہ اقدس کے جزو و برکات اللہ پاک ہم سب کے شامل حال فرمائے اور آپ سب حضرات دور و نزدیک سے جس عقیدت جذبے اور محبت کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک خواہشات اور جائز حاجات رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا کی سیال اجبال کی نواز کی برکت سے تمام حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین کا شروع سے معمول رہا ہے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم کی پاکیزہ بارگاہ اقدس میں آپ کے آستانہ عالیہ پر مدینہ طیبہ میں حاضری کا شرف حاصل فرماتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ تحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں براہ راست بھی عرض و معروف کرتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں محبوب کریم علیہ السلام کا وسیلہ بھی پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب سن 17 ہجری میں کہف شروع ہوا تھا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مقدسہ خلافت میں اور سن 18 ہجری تک مسلسل ایک سال 17 اور 18 میں یہ بہت زیادہ پریشانی کا عالم پیدا ہو گیا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ تو آپ اپنے قبیلے مزینہ سے چلے تھے اور سفر فرما کر محبوب کریم علیہ تحیات و تسلیم کے روضہ مقدسہ میں حاضری پیش کی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا اور اس کے بعد سن 18 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس میں بھی تقریباً 7 سال بعد آپ کے روضہ منیفہ میں حجرہ مقدسہ میں حاضری کا شرف مواجہہ شریف میں حاصل کر کے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ اللہ لأمتک فإنہ قد ہلکوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، استسقِ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کو بارش لے کر دیجیے۔ استسقِ اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں استسقاء فرمائیے، ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے اور اللہ پاک سے ہمیں بارش لے کر دیجیے۔ یہ عرض کر کے کیونکہ سفر کر کے آئے تھے لہذا مسجد شریف کے اندر چلے گئے، وہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے، مسجد کا حق ادا کیا، تحیت المسجد ادا فرمایا اور اس کے بعد
کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، پھر بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا، تو آپ مسجد شریف میں ذرا استراحت کرنے لگے، لیٹ گئے۔ تو جیسے ہی آپ لیٹ گئے تو آپ کو نیند آ گئی، اور نیند میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی خواب کے اندر تشریف آوری ہوئی۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1035 پر کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 385 پر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ کی مسند میں موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتب احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی فإن الشیطان لا یتخیل بی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، میرا دیدار مبارک جس کو خواب میں میسر آ گیا، فقد رآنی، یقینی طور پر اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ فرمایا شیطان چاہے جتنی ہی کوشش کر لے، لا یتمثل فی صورتی، کسی طرح بھی میری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کے تصرفات ہوتے ہیں، وہ بھی خواب کے اندر آتا ہے، مختلف معاملات، اور اہل ایمان کو بڑے بڑے بھیانک اور پورے خواب دکھاتا ہے۔ چنانچہ کسی مقام پر صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1035 پر کتاب التعبیر میں حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ تعالی والحلم من الشیطان، کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں، پسندیدہ خواب ہوتے ہیں، نیک اور صالح خواب وہ اللہ پاک کی جانب سے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے حکم اور اللہ پاک کے امر سے دکھائے جاتے ہیں، اور جتنے بھی منفی قسم کے ڈراؤنے یا بھیانک قسم کے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطان کے پیروی نہ کی جائے، قرآن فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرے پیارے بندو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اللہ رحمان اور اس کے پیارے بندوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جتنے بھی منفی اور شر پر مبنی خواب ہوتے ہیں وہ من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی کسی بھیانک خواب، ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوا کرو تو فرمایا اپنا پیر قدم کیا کرو اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو۔ فرمایا جب تم تعوذ کرو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ پاک تمہیں پناہ عطا فرما دے گا۔ جتنا بھی اس خواب کا منفی اثر ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ظالمہ بتا ارشاد فرمایا، اور فرمایا اس کے بعد لا تقصوا علی احد، اس منفی بھیانک ڈراؤنے خواب کو کسی بھی شخص کے آگے پھر بیان نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے، 3 مرتبہ آپ نے جیسے ہی بیدار ہوئے ڈراؤنے خواب سے 3 مرتبہ تعوذ کر دیا، اللہ کی پناہ میں آ گئے، تھوک دیا آپ نے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تھوک دیا، اب اس کے اثرات سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب اس بری بات کو کیا یاد کرنا، اس کو ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ کسی کے سامنے بھی برے اور منفی ڈراؤنے اور بھیانک خواب بیان نہ کیا کرو۔ یہاں کیا مبارک الفاظ آئے کہ جو برے خواب ہوتے ہیں، ڈراؤنے اور بھیانک اور منفی خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے کسی انسان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو 1176 ہجری میں دہلی مالا میں وصال کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات تحریر فرمائی ہوئی ہے
کہ مجھے اس چیز کا باقاعدہ طور پر ایک دکھا دیا گیا ہے معاملہ کہ جو شیخ کامل ہوا کرتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں جو مقام محبوبیت پر خود شیخ فائز ہوتا ہے، کامل ہستی محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ میں آپ کی نیابت کے درجے کے اوپر جو فائز ہستی ہوتی ہے، تو جو شیخ کامل ہوا کرتا ہے، جیسے محبوب علیہ السلام کی صورت طیبہ شیطان ابلیس کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا، کامل شیخ کی صورت بھی شیطان کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی زیارت اگر خواب میں ہو، چاہے حضور ضیاء چشت قلندر زمان ہمارے مرشد کریم پیر طریقت راہ شریعت منبع وجود والعطا قاسم فیضان سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز حضرت سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز چشتی نظامی سیالوی دامت برکاتہ عالیہ زیر سجادہ عالیہ آستان عالیہ سیال شریف آپ کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز اپنی زیارت سے بارہم فرماتے ہیں، حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں جلوہ گری ہوتی ہے، تو شیخ کامل کی صورت بھی کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کا جو ارشاد گرامی ہے، اس کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کے خواب میں خود آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، آپ نے طرف نوازی فرمائی اور ارشاد فرمایا ہے بلال تم اتنا سفر کر کے میرے روضہ مقدسہ میں میری قبر منور علی صاحب السلام پر حاضر ہوئے ہو اور تم نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، استسقاء کیا اور مجھے استغاثہ پیش کیا اور فریاد کی کہ حضور کرم فرمائے، ہم آپ کے امتی ہیں، قحط لمبا ہو رہا ہے اور چرند پرند انسان ہر چیز جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہے اور اللہ پاک سے بارش لے کر دیجیے۔ فرمایا ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی ہے، انکم تسکرون، میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام تمہیں بشارت عطا فرما رہا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کی جانب سے تمہیں بارش عطا کر دی ہے، اب کا ساری ختم اور ہر طرف بارشیں ہی بارشیں ہو جائے گی اور اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا بلال کہتے تمہارا آپ جب خواب سے بیدار ہو تو پھر آپ نماز کا انتظار نہ کرنا کہ جب بعد نماز فرض نماز کا ٹائم ہوگا اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی اور امامت فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے، اس وقت تم جا کر میرا پیغام نہیں نماز کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جیسے ہی ہم تمہارے خواب میں سے عالم روحیات میں سے تشریف لے جائیں، آپ خواب میں سے بیدار ہو جاؤ تو فوراً میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جانا، ان کے در دولت پر حاضر ہو جانا۔ اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس تو 7 سال قبل ہو چکا ہے، محبوب علیہ السلام تو 7 سال قبل وصال اقدس کے بعد عالم برزخ میں عالم قبر شریف میں جلوہ گر ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 23 جمادی الثانی منگل کے دن سن 13 ہجری سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال اقدس کے اگلے دن آپ منصب خلافت پر متوکل ہوتے اور خلافت مقدسہ کو زیب و زینت اور رونق بخشتے ہیں۔ تو وہی جیسے کئی حضرات کا خیال ہے، وہابی لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، جو بند کے ساتھ تعلق رکھنے والے وماتی لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کا تو وصال اقدس ہو گیا، آپ تو عالم قبر شریف اور عالم برزخ میں جلوہ گر ہیں، اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ تو خدا نہ خواستہ کوئی خبر نہیں۔ آپ یہ حدیث صحیح ہے، امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جو 458 ہجری میں وصال فرما رہے وہ فرماتے ہیں سندہ صحیح۔ امام حافظ شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی جو 852 ہجری میں وصال فرما رہے
فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں سندہ صحیح۔ علامہ امام شمس الدین ذاہبی علیہ رحمت جو 748 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں، وہ فرماتے ہیں دوسری جلد میں سند صحیح۔ علامہ حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر دمشقی، جن کو حافظ بن کثیر کہا جاتا ہے، 774 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں اسناد صحیح۔ تو جو بڑے بڑے ائمہ فن ہیں، ائمہ محدثین ہیں، وہ فرماتے ہیں اس واقعے کی جتنی سند ہے وہ ساری کی ساری صحیح ہے، اور بالکل سن 18 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور جب صدقے خیرات کر لیے، نماز استسقاء ادا کر لی اور جناب استغفار کر لیا، دعائیں کثرت سے ہو گئی اور بارش نہیں آئی ان علاقوں میں، تو پھر پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کا سفر کیا، آ کر استغاثہ پیش کیا، اور اللہ پاک نے محبوب کی توجہ فرمانے سے محبوب کی امت کا دل دوا دی۔ آپ دیکھیے کہ میرے آگے کریم علیہ تحیات و تسلیم میں فرمایا کیجیے ہمارا اب عالم دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی خبر عطا فرما دیں کہ یہ میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ کا دور مقدس ہے، وہ منصب خلافت کو زینت بخش رہے ہیں اور سریر آرائے عزت خلافت ہے، لہذا کیجیے ہمارا میرے پیارے عمر کے پاس ہے۔ اور صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 179، کتاب الصلاۃ جہاں باب الصلاۃ علی الشہید، صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 585، کتاب المغازی جہاں غزوہ احد کا باب ہے، اور بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 958، باب زہرۃ دنیا والتنافس فیہا۔ ان تین مقامات پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اسماء الرجال اور طبقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کانا من افاضل الاصحاب، حضور سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ وہ کوئی عام ہستی نہیں، افاضل صحابہ کرام، فقیہ، صاحب علم و دانش، مجتہد صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں میدان احد میں، چونکہ آقا کریم علیہ السلام ہر سال شہداء احد کا عرس منایا کرتے تھے، اللہ ناصر کل عام بلا نادا، یعنی 15 شوال المکرم ہفتے کے دن سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے۔ 15 شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہے۔ سن 4 ہجری 5 6 7 8 9 اور 10 تک 11 کے ربیع الاول شریف میں محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے، تو 4 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک یہ آپ گنے گے تو چونکہ 4 ہجری میں بھی شامل ہو جانا ہے، لہذا کامل 7 سال بنتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نعرہ نہیں فرمایا اللہ راسک العام، ہر سال محبوب علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کرام کی نورانی جماعت میں شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مزارات پر در و دجا فرماتے تھے، اور آخری مرتبہ منبر شریف بھی اپنا ساتھ لے کر گئے تھے۔ اور محبوب علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی آخری مرتبہ میدان احد شریف میں، فصلی علی اہل احد کصلاۃہ علی المیت، جیسے وفات شاہ کا اپنے غلاموں کے حق میں بڑی توجہ سے استغراق کے عالم میں طویل دعائیں محبوب علیہ السلام فرماتے تھے، لمبی لمبی دعائیں مانگی شہداء احد کے حق میں، کیونکہ محبوب کے علم میں عالم میں دنیا کی اور عالم اسلام کی یہ ہماری آخری جلوہ گری ہے، اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہمارا وصال اقدس ہو جائے گا۔ بڑی لمبی دعائیں فرمائی، ثم صعد المنبر، پھر منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی انی فرضتکم
وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے پیارے صحابہ کرام، اے میرے کریم اہل بیت اطہار کی مبارک رسولہ جو میدان احد میں میرے سامنے ممبر شریف کے سامنے جلوہ کرے، انی فرضکم، بے شک اب میں تمہارے لیے فرض ہوں۔ فارغ نماز جنازہ جب نابالغ بچے اور بچی کا ادا کیا جاتا ہے تو اس میں ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرضا، اگر بچی ہو تو مؤنث کی ضمیر منصوب لے کر آتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرضا، اللہ پاک اس پیارے متوفا بچے کو، اس متوفیہ بچی کو ہمارے لیے فرض بنا۔ فرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الفرض الذی یتقدم علی الجیش لیسرح له الآبار والحیاطہ، لشکر کا وہ حصہ جو سب سے آگے ہوتا ہے اور امیر لشکر اس حصے کو آگے بھیج دیتا ہے کہ تم آگے پیش قدمی کرو اور ہم اتنے دن بعد یا اتنے گھنٹوں بعد وہاں پہنچائیں گے، تم جا کر بعد میں آنے والے لشکر کے لیے سارے انتظامات کرو، وہ سارا علاقہ صاف کر دو، عیش کے قابل اور فوج کے خیمے لگانے کے قابل بناؤ، عوام الناس اور سویلین لوگوں کے لیے بالکل پہرے داری مقرر کر دو، اس کو لوگو ایریا بنا دو، پروہیبٹڈ ایریا بنا دو، عام بندہ نہ آ سکے، اور ان کے لیے کنویں جا کر تیار کرو کہ پانی کی ضرورت ہوگی، ان کے لیے جمیع جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے جا کر انتظام کرو۔ تو امیر لشکر کے حکم پر لشکر کا وہ حصہ جو سب سے آگے جا کر بعد میں آنے والے لشکر کے لیے سارے کے سارے انتظامات کرتا ہے، عربی زبان میں اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا انی فرضکم، اے میرے پیارے صحابہ کرام اب بے شک میں تمہارے لیے فرض ہوں۔ کیا مطلب؟ ان قریب کچھ دنوں کے بعد میرا وصال اقدس ہونے والا ہے، ہم عالم دنیا سے عالم برزخ میں جلوہ گر ہو جائیں گے، وہاں ہم نے فارغ نہیں رہنا، ہم تم بعد میں آنے والی قیامت تک کی ساری کی ساری امت کے لیے عالم برزخ میں انتظامات فرما رہے ہیں۔ اس لیے محبوب علیہ السلام کی حدیث سے صحیح ہے، امام المحدثین امام ابن جوزی جمال الدین عبد الرحمن ابو الفرج ابن جوزی جو 597 ہجری میں آج سے 848 سال پہلے جن کا وصال اقدس ہے، آپ صحیح سند سے اس حدیث کی تفریح فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، عالم دنیا میں ہمارا جلوہ کر رہنا یہ بھی امت کے حق میں بہتر ہے، ہم اس وقت تک اپنی دنیاوی زندگی سے محبت فرماتے رہے جب تک امت کے حق میں بہتر تھا، اور جب ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے وصال اقدس فرما جانا امت کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم جتنا عرصہ مزید رہیں گے جبریل امین علیہ السلام پہلے کے مقابلے میں روزانہ زیادہ آتے ہیں تو نئے نئے احکام نازل ہوتے رہیں گے، نئی نئی پابندیاں لگتی رہیں گی، جو پہلے حکم عام تھا اس میں تخصیص آ جائے گی، مخصوص حکم میں تعمیم ہو جائے گی، کسی حکم میں نرمی ہے تو کسی صاحب کی وجہ سے سختی آ جائے گی۔ فرمایا اتنے پہلے بہت سارے احکام ہیں اور قرآن اور وحی الہی مکمل ہو چکی ہے، قیامت تک کے سارے ضابطے اصول ادا کر دیے جائیں گے۔ مجتہدین مطلقین، مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اور اصحاب ترجیح علماء میرے ناظرین قیامت تک کثرت سے ہوں گے، اہل حق ربانی علماء ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کر کے قیاس شرعی سے کام لے کر استنباط کر کے ہر مشکل اور مسئلے کا حل نکال لیا کریں گے۔ اگر ہم زیادہ عالم دنیا میں رہتے ہیں تو امت کے لیے احکام زیادہ ہو جائیں گے، مسائل بڑھ جائیں گے، اور ہم امت کے لیے زیادہ مزید احکام نہیں چاہتے۔ لہذا جب ہم نے دیکھا کہ اب دین کا معاملہ مکمل ہو گیا تو اب ہم نے امت کی بہتری کی خاطر، امت کی خیر کی خاطر اپنے وصال اقدس کو پسند فرما دیا ہے۔ عالم برزخ میں جلوہ گر ہو رہے اور اذا رأیت، جب میں دیکھوں گا کہ میرا فلاں امتی 5 وقت کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کر رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، زکات اپنے مال کا 40واں حصہ اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو ایمانداری سے غرباء مساکین مستحقین میں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین ذاتی یا وہ بطور مستاجر کے لیتا ہے اجرت کے اوپر، ٹھیکے کے اوپر، اور جو فصل آتی ہے اگر خالص بارش سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ، اگر اپنی
پانی کے بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں تو 20واں حصہ آدھا حصہ وہ بھی ٹائم پہ ادا کر رہا ہے. والدین کے حقوق، بہنوں بھائیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے، ہمسایوں کے، جو ریاست کے حقوق اس پر ہے ان کو ایمانداری سے ادا کر رہا ہے. الغرض جب وہ خیر ہی خیر کے راستے پر تو فرمایا روزانہ ہمارے اعمال میری خدمت میں اثر کے بعد پیش ہوتے. میں جب اچھے اعمال اپنے جس امتی کے دیکھتا ہوں حمید اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی امتی عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، ذوالکفل علیہ السلام کو بھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، اور مجھے جو امتی عطا فرمائے یہ خیر ہی خیر میں چل رہا ہے. تو ہمارا روزانہ نام اعمال معروف کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ہمارا نام معروف کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. وہ امتی کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کے نام اعمال کو دیکھ کر محبوب کے دل کو ٹھنڈا کر خوشی ہو رہا. اور میرے جیسے کمینہ آدمی کو، بے عمل سست غافل انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر میرے بدعمالیاں پیش ہوتی ہیں تو جس آقا کے سر کے سب کچھ میں کھا رہا ہوں، تو اگر روزانہ ہی اثر کے بعد میرا نام اعمال کھلے اور اس میں بدکاریاں ہی بدکاریاں، جھوٹ ہی جھوٹ ہو، دھوکہ ہی دھوکہ ہو، فریب ہی فریب ہو، دغا بازی اس کے اندر ہو، نمازوں کو چھوڑ دینا ہو، روزوں کو ترک کر دینا ہو، بہنوں بھائیوں پر سختی کرنی ہو، ہمسایوں پر ظلم کرنے ہو، لوگوں کے حق مارنے ہو، اور میں ایسا امتی ہوں محبوب کا جو محبوب کے وصال اقدس کے صدیاں بعد بھی جب تک دنیا میں زندہ ہوں روز میرا امر پیش ہو رہے اور محبوب کو تکلیف پہنچ رہی ہے. جس کریم آقا کی اتنی کرم نوازیاں ہیں اس کریم آقا کو تو خوشی پہنچانی ہے، محبوب کی رضا کو دیکھنا ہے، نہ کہ اپنے اعمال بد کے ذریعے سے محبوب کریم علیہ السلام کو تکلیف. لیکن بالمؤمنین رؤوف رحیم، محبوب رحمت للعالمین ہے. فرمایا جن امتیوں کے اچھے اعمال آتے ہیں وہ یومیہ 24 گھنٹوں میں اپنے فرائض واجبات کو وقت پر پوری توجہ سے اللہ کی ادا کے لیے ادا کر رہے ہیں. حمید اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد بجا لاتا ہوں. اللہ پاک تیرا شکر ہے، ایسا نیک صالح اچھا مجھ تیرے محبوب کو راحت پہنچانے والا امتی تو نے عطا فرمایا. میں تمہاری اچھائیاں نیک اعمال دیکھ کے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. اور جب کسی کے برے اعمال پیش ہوتے ہیں معلوم نے فرمایا مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر استغفر اللہ، پھر میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. یا اللہ کس نے تو بتقاضۂ بشری نہیں توجہ کی سستی کا شکار کیا، لیکن تو کریم ہے میرا امتی. یا اللہ میں اس کے حق میں استغفار کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما. لجپال کریم کی بارگاہ ہے. الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی فرضکم، بے شک ہمارا انقریب وصال اقدس ہونے والا ہے اور ہم خدا کی بارگاہ میں عالم برزخ قبر میں دروازہ ہونے والے. آگے ساتھ ہی فرمایا وانا شہید علیکم، لیکن میرے امتیوں، میرے پیارے اہل بیت اطہار کی مبارک ہستیاں، میرے پیارے صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیاں اور قیامت تک آنے والے امتیوں، کوئی شک نہیں اب عنقریب ہمارا وصال اقدس ہونے والا ہے، لیکن انا شہید علیکم، وصال اقدس کے باوجود بھی میں تمہارے اوپر شہید رہوں گا. وصال اقدس ہونے پر انا شہید ہوں، اس حال میں کہ میں تم پر شہید ہوں گا. اب جب قرآن پاک فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، قرآن پاک فرما رہے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، بے شک ہم نے پیارے محبوب علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. یکون الرسول علیکم شہیدا، میرے پیارے رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر شہید ہے. اور بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد سب میں یہ صحیح سند حدیث بار بار آ رہی ہے انی فرضکم وانا شہید علیکم. تو جب قرآن بھی فرماتا ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہم پر وصال اقدس کے باوجود شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، خود صاحب قرآن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں انا شہید علیکم،
میں تمہارے اوپر شہید ہوں، تو بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس بھی برحق ہے، لیکن وصال اقدس کے باوجود آج بھی اور ہمیشہ تک کے لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہم پر شاہد بھی ہیں، ہم پر شہید۔ اور جب کتاب و سنت میں محبوب علیہ السلام کو ہمارے اوپر وصال اقدس کے باوجود، وصال اقدس کے بعد بھی شاہد اور شہید قرار دیا گیا ہے، تو شہید کا معنی کیا ہوتا ہے، شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ اٹھائیے کتاب لغت قرآن کی، آپ کتاب اٹھائیں، جس کتاب کو دیکھیں گے آپ اس میں یہ معنی موجود ہوگا۔ امام ابو القاسم راغب اصفہانی جو 502 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، یعنی آج سے 943 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، 943 سال پہلے امام ابو القاسم راغب اصفہانی، ان کی آپ المفردات فی غریب القرآن جو ہے وہ مطالعہ فرمائیے۔ لغت حدیث کے جو امام ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی محبوب علیہ السلام کا فرمان آ گیا ہے شہید علیکم، لغت حدیث میں امام المحدثین، امام لغت حدیث امام محمد طاہر الفقری، جن کا وصال ہے 900 اور جناب 81 سنہ ہجری کے اندر۔ آپ دیکھیں گے ان کی 5 جلدوں کی کتاب ہے مجمع بحار الانوار، اس کی دوسری جلد میں شاہدہ کے شہادت کا کالم موجود ہے۔ تو آپ لغت حدیث کی جس کتاب کو دیکھیں گے، لغت قرآن کی جس کتاب کو دیکھیں گے، وہاں شاہد اور شہید کا معنی موجود ہوگا۔ شاہد اور شہید کا کیا معنی ہے؟ ائمہ نے بیان فرمایا ہر دور کے اندر الشاہد والشہید مشتق من الشہادت اب الشہود وهو الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ فرمایا الشاہد والشہید مشتق من الشہادت اب الشہود، کہ یہ لفظ شاہد جو ہے فاعلوں کے بدل پر شاہدہ یشہد سامع جسموں سے اس میں فاعل کا صیغہ، یا والشہید یا پھر فعیل کے بدل پر صفت مشبہ کا صیغہ۔ فرمایا یہ شاہد اور شہید یہ لفظ بنے ہیں مصدر شہادت سے یا شہود سے، ان کا پیچھے مصدر جو ہے وہ شہادت ہے، یہ شہود ہے۔ اب فرمایا شہادت اور شہود عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں شہادت اور شہود کیا ہے؟ فرمایا فَهُوَ الْحُضُورُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيرَةِ۔ فرمایا شاہد اور شہید اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہستی جہاں بھی جلوہ گر ہو، اپنی ذات بابرکات کے ساتھ، اپنے جسم مقدس کے ساتھ ایک وقت میں ایک مقام پر جلوہ گر ہو، لیکن ایک مقام پر جلوہ گر ہو کر جہاں تک اس ہستی کی ذمہ داری ہے، اس ہستی کا دائرہ کار ہے، وہ اپنے تمام کے تمام ذمہ داری کے علاقے میں جب بھی چاہے بالبصر اپنے سر مبارک کی آنکھوں کے ساتھ بھی نگاہ ڈال کر معاملات کو دیکھ سکے، بالبصیرت اور جس وقت چاہے اپنے دل مبارک کی آنکھوں کے ساتھ بھی توجہ فرما کر اپنی ذمہ داری کے پورے علاقے کو دیکھ سکتے ہو۔ جسم مبارک کے ساتھ ایک جگہ ہوگی، ذات بابرکات ایک جگہ ہوگی، لیکن دل کی نگاہوں سے، سر انور کی نگاہوں سے جو اپنے تمام ذمہ داری کے علاقے کو دیکھ سکتے ہو، اس ہستی کو شاہد اور شہید کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذمہ داری کا علاقہ کہاں تک ہے؟ آپ کی تشریف آبی کو صرف مدینہ سے یہ بتا کے لیے، وہ صرف مکہ مکرمہ اور حجاز مقدس تک رہ گئے، کوئی صرف جزیرہ نمائے عرب کے لیے آپ نبی اور رسول علیہ السلام اللہ پاک کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم بن کے تشریف لائے۔ قرآن پاک سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ معروف تو سارے عالمین کے لیے نذیر ہے، یہاں عالمین پر الف لام موجود ہے، لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ تو نہیں ہے سورہ فرقان میں کہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہاں یہ تو نہیں ہے صدر میں پارے سورہ میلاد کی آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہ وہاں للعالمین ہے، نہ سورہ فرقان میں سورہ انبیاء ہو یا سورہ فرقان، دونوں جگہ للعالمین ہے، لیکون للعالمین نذیرا۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو عالمین عالمون کی جمع سالم ہے۔ نحو میر پڑھنے والا جو دارالعلوم سے آئے شمس الاسلام سیال شریف میں پڑھنے والا طالب علم ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ جمع سالم مذکر ہو یا مؤنث جب اس پر الف لام آ جاتا ہے تو اس میں جمع قلت نہیں، وہ جمع کثرت کے اوزان میں داخل ہوتا ہے، معنی جمعیت مسلول اور معنی جنسیت متحقق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب ہم نے نہ کوئی ایسا عالم پیدا فرمایا نہ کوئی ایسا عالم پیدا فرمائیں گے جس پر رحمت اور نذیر بنا کر آپ کو رد بدل۔ محبوب کی ذمہ داری کے علاقے میں تحت الثری سے لے کر عرش الاس تک ما سوی اللہ عالم، اللہ کریم کی مبارک ذات و صفات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا عالمین میں داخل ہے، اور محبوب تمام کے تمام عالمین کی طرف جوابدار فرمائے گئے، لہذا آپ کی ذمہ داری کا علاقہ تمام کے تمام عالمین۔ حدیث مسلم شریف ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ شاہد و شہید تو اسی ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات بابرکات کے ساتھ تو ایک وقت میں ایک مقام پر ہو، لیکن ایک مقام پر رہتے ہوئے بھی جب چاہے اپنے تمام ذمہ داری کے علاقے میں بالبصر و بالبصیرہ میں سر انور کی آنکھوں سے مشاہدہ، دل مقدس کی آنکھوں سے مشاہدہ، تو نتیجہ یہ نکلا فرمایا میرے پیارے غلاموں بے شک میرا مثال اقدس ہونے والا ہے، ہم عالم برزخ میں تشریف لے جائیں گے، لیکن عالم برزخ میں ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے دل مبارک کی آنکھوں سے بھی تمہارا مشاہدہ فرماتے رہیں گے، سر انور کی نگاہوں سے بھی تمہارا مشاہدہ فرماتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا مثال اقدس ہو چکا تھا، تقریباً 7 سال ہو چکے تھے، لیکن حضرت بلال بن حارثہ الخزرجی کو فرمایا کہ عمرہ میرے پیارے ابو بکر صدیق کا مثال اقدس ہو چکا ہے، وہ یہی روزہ مقدسہ میں ہماری بارگاہ میں عالم برزخ میں جلوہ گر ہے، ہمارے پیارے عمر کا یہ دور نیامت اور دور خلافت جاری مثالی ہے، لہٰذا جیسے ہی ہم خواب میں سے تشریف لے جائیں بلال بن حارث آپ حضرت عمر کی طرف چلے جانا، اقرا علیہ السلام، میرا سلام میرے پیارے عمر کو پیش کرنا۔ محبوب حضرت عمر کے حق میں مثال اقدس کے بعد بھی سلام بھیجیں، سلام کیوں کی دعا کریں، وہ کیسا نبی علیہ السلام کا امت ہے جو سیدنا عمر کے خلاف باتیں کرے، سیدنا عمر کی گستاخیاں کرے۔ پتہ چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں جو پیارے صحابہ کرام سے دوری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس اور جناب اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، الگ الگ فرمائی کر علیہ السلام میرا جا کر سلام پیش کرو اور فرماؤ علیہ کا القیس بلقیس کی عمر، اے پیارے عمر میں اللہ کا رسول علیہ السلام روضہ مقدس اور عالم برزخ سے آپ کی نگرانی کرتا ہوں، آپ کا مشاہدہ کرتا ہوں، میں آپ پر راضی اور خوش ہوں، علیہ کا القیس، اور مزید چاقو دستی اور زیادہ تنبیہی اور زیادہ ہوشیاری اور توجہ کے ساتھ میری امت کی خدمت کرو۔ یہ فرمایا ہمارا سلام پیش کر دینا۔ حضرت سیدنا بلال بن حارثہ الخزرجی رضی اللہ عنہ جیسے ہی خواب میں سے بیدار ہوئے خوش ہو گئے کہ میرے کریم آقا آپ نے زیارت سے مشرف فرمایا، یہ سارے جس کے بعد بھی فوراً حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے، محبوب علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی، اور بقا عمر محبوب کریم علیہ السلام کا سلام اور پیغام سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عالم گریہ میں آ گئے، زار و ہزار اور شکر کیا محبوب علیہ السلام کو یاد فرما کر، اور بار بار زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری تھے، اللہم الا ما عجزت عنہ، اللہم الا ما عجزت عنہ، اللہ پاک مجھے جتنی تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، صلاحیت سے نوازا ہے، میں رات دن تیرے محبوب علیہ السلام کی امت کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن جو چیز میری طاقت سے باہر ہو میرے کریم تو بھی کرم فرمانا، مجھے معاف فرما دینا۔ حضرت عمر کی خدمت میں کیوں بھیجا تھا حضرت بلال کو؟ جب وہ تو آئے بارش لینے تھے، بارش کو عطا کر دی گئی، حضرت عمر کی بارگاہ میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جو معاملہ 1300 سال بعد ہونا تھا وہ محبوب علیہ السلام کے علم میں اس وقت بھی موجود تھا۔ امام بہقی اس روایت کو تخریج کرتے ہیں، وہ یہ جرح نہیں کرتے مانوی طور پر۔ حافظ ابن کثیر ہو یا امام ابن حجر اسقلانی ہو، حافظ ذہبی ہو یا امام جلال الدین سیوطی ہو، آپ کو شاہ اسماعیل دہلوی دیوبند اور وہابیوں کے بزرگ جو برے صغیر میں، ان سے پہلے کوئی بندہ یہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے کس بندے نے
یہ بات کی اپنی واضح پوری ایک کتاب ہے اس کی سنت و بدعت کی حقیقت کے اوپر. چنانچہ اس نے کہا کہ حضرت بلال بن حارث المزنی وہ صحابی ضرور ہے لیکن وہ ایک دیہاتی صحابی ہے، اور دیہاتی آدمی کا عمل کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ محمود کو پتا تھا کہ اس شخص نے 1300 سال بعد آ کر اس طرح کی بات کرنی ہے. محبوب نے فرمایا پہلے پیارے عمر کے پاس جاؤ، میرے بلال کو تو دیہاتی کہہ سکتے ہو، میرے عمر کو تو دیہاتی نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر نے تو اس بات کو حق تسلیم کیا. محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان سلام بھی قبول فرمایا، اور بالکل حضرت بلال کو نہیں کہا کہ کیوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے. ایک طریقہ تھا براہ راست اور دوسرا طریقہ وسیلہ. اور جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو امام شافعی بغداد شریف میں سیدنا امام اعظم کے جب آستان عالیہ پر حاضر ہوتے تھے پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا وسیلہ پیش کرتے تھے. اس لیے ہمارے جو پیر بھائیوں کے ذہنوں میں خیال ڈالا جا رہا ہے کہ جی یہاں تو حضور پیر سیال کا ہی وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، تو ہم جس بارگاہ میں ہو سیال شریف مدینہ طیبہ کا ہی پرتو ہے، مدینہ طیبہ کے ہی احوال ہے، مدینہ طیبہ کی عادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا پیر سیال اقبال کے فیض و برکات کا 28 سفر ہے، اور کئی روایات کے مطابق امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت مقدسہ 28 سفر سن 50 ہجری ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد ہے. آپ لوگ استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے درود پاک کی کثرت کر دیں، محمود احسن کی سیرت و سنت مبارکہ کی طرف مزید متوجہ اور محافل میلاد منعقد بھی کریں، ان میں شرکت بھی کریں. اللہ پاک آپ سب کو حضور پیر سیال کے فیض و برکات کا آمین.